غیبت اس شے کو کہا جاتا ہے کہ کسی شخص میں کوئی ایسا گناہ موجود ہے، اگر اس برائی کو اس شخص کے سامنے بیان کیا جائے تو وہ برا محسوس کرے، لیکن آپ اس کی اس برائی کو دیگر لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے ہی نہیں اور آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، وہ تو بہتان۔ یہ غیبت وہ ہے کہ وہ شے اس میں موجود ہے لیکن اگر اس کے سامنے بات کریں گے تو برا محسوس کرے گا۔ اس کے برا محسوس کرنے کے نتیجے کو جاننے کے باوجود اوروں کے سامنے اس بات کا اظہار، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ اور آگے قرآن نے ذکر کیا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فرمایا غیبت کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا، اپنے مردہ بھائی کی میت کا گوشت کھا رہا ہے۔ فرمایا غیبت اس جیسا بڑا گناہ۔ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ ایک مردہ گدھے کے پاس سے گزرے۔ ایک گدھا مر چکا ہے، مردہ پڑا ہے اور اس کے گوشت سے تعفن اٹھ رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم قریب سے گزرے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس مردہ گدھے سے اپنا پیٹ بھرے، فرمایا یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرے۔ اب یہ جو تمثیل حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس سے مزید وضاحت کوئی اور نہیں ہو سکتی یہ کتنا قبیح اور کتنا برا عمل ہے۔ حضور قبرستان سے گزر رہے تھے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے تو حضور علیہ السلام رک گئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑی، ٹہنی توڑ کر اس کے دو ٹکڑے کیے اور دو ٹکڑے کر کر دونوں قبروں کے اوپر رکھ دیے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ان دونوں قبر والوں پر، صاحبان قبر پر عذاب ہوا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بھی بیان فرمائیے کس سبب سے عذاب ہو رہا تھا تاکہ ہم اپنے آپ کو اس گناہ سے محفوظ رکھیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لوگوں کی غیبت کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ ان بیماریوں اور ان گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور ساتھ حضور سے دریافت کی یا رسول اللہ یہ جو تر ٹہنیاں آپ نے ان کی قبروں پر رکھی ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تک یہ تر رہے گی، تسبیح کرتی رہے گی، اللہ رب العزت اس تسبیح کی برکت سے ان کو قبر میں عذاب میں